اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ یعنی انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے، ایک مشعل راہ ہے جس کی روشنی سے انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ انسان اپنی شخصی زندگی میں بھی اور معاشرت و اجتماعی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر دشواریوں کو آسان بنا سکتا ہے۔ سیرت کے بہت سے واقعات ہیں جن کو ہم شب و روز سنتے اور پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم قصہ کہانی کی طرح ان واقعات سے ہم اپنے عملی زندگی میں ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب محسن اور مددگار ہے، اور باوجود کفر پہ ہونے کے سب سے بڑی حامی و ناصر ہے، لیکن معاشی اعتبار سے کچھ بہتر حال نہیں تھی۔ بچے بھی کئی زیر پرورش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا بڑا احساس تھا۔ چچاؤں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی معاشی حالت غالباً سب سے بہتر تھی تک، اور دور دراز تک ان کا کاروبار کا دائرہ وسیع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی کہ ہم لوگ چچا ابو طالب کے بچوں کی کفالت و پرورش اپنے ذمہ لے لے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی تیار تھے۔ پھر ابو طالب سے جو ہے درخواست کی۔ ابو طالب نے کہا عقیل تو میرے پاس رہیں گے، باقی علی اور جعفر کو تم لوگ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا تاکہ چچا کا بوجھ کچھ کم ہو۔ پھر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کی طرح پرورش کی، اور بالآخر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے قرابت مندوں میں رشتہ داروں کی خبرگیری کرتے رہنا چاہیے، ان کے احوال سے واقف ہونا چاہیے، اور ان کی طرف دست تعاون بڑھانا چاہیے۔ تعاون کی ایک صورت تو یہ ہے کہ محض وقت کی مدد کر دی جائے، کچھ پیسے دے دیے جائے، ایک دو وقت کا کھانا کھلا دیا جائے۔ اس سے وقتی اور عارضی سہولت ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے معیار زندگی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک عزیز بچوں کی تعلیم و تربیت کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کی بچوں کی ذمہ داری قبول کر لی جائے، ان کی پرورش بھی کرے اور تعلیم و تربیت کا فریضہ بھی انجام دے۔ آپ کی اس عمل سے ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی مدد ہوگی۔ وہی لڑکا کل ہو کر اپنے خاندان کو سنبھالے گا، اور ایک پورا خاندان پسماندگی کے معیار سے اونچا ہو سکے گا۔ افسوس کہ آج کل ہمارے یہاں یہ جذبہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے 2 بچے ہیں تو ہم خاندان کے ایک اور بچے کی مدد کی ذمہ داری لے لیں، اور ہم مان کر چلے کہ ہمارے 3 بچے ہیں تو کیا ہی یہ بہتر ہو۔ تو سماج کو اونچا اٹھانے کے لیے یہ نسخہ کیمیا کم نہیں ہے۔ کاش ہندوستان کے مسلمان اس حقیقت کو سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنے لیے اسوہ بنائیں۔